خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگی بال اٹھے، تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگی بال اٹھے۔ مبارک ہو مبارک ہو تیرا آنا، مبارک ہو رسول اللہ کا وارث تیرا آنا مبارک ہو، رسول اللہ کا وارث تیرا آنا مبارک ہو، تو رہبر قوم و ملت کا تیرا آنا مبارک ہو، تو رہبر قوم و ملت کا تیرا آنا مبارک ہو، ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے، ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے، عنا دل کی زباں پر ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو رہبر قوم و ملت کا تیرا آنا مبارک ہو، یہ باغ عبد منا کس قدر شاداب ہے یارو، یہ باغ عبد منا کس قدر شاداب ہے یارو، صدا یہ ہر کلی کی ہے تیرا آنا مبارک ہو، یہ گلشن گلشن ابرار کا عکس و مماثل ہے، یہ گلشن گلشن ابرار کا عکس و مماثل ہے، در و دیوار کہتے ہیں تیرا آنا مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، صدق اللہ العظیم۔ آج کی ایمبرو آف ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منعقد یہ اجتماعی نکاح کی تقریب کے صدر مکرم ہمارے عزیز جناب ایڈوکیٹ اشفاق احمد صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، آپ سبھی عزیز و دوستوں، وقت بہت تنگ ہے، نماز عصر کا معاملہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اجتماعی شادیوں کی تقریب میں تقریر کرتے کرتے میں اس نقطے پہ پہنچا ہوں کہ یہ نوشہ حضرات سے پوچھنے کی چیز ہے کہ انفرادی نکاح ہو تو ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، اجتماعی نکاح میں نوشہ حضرات کیوں پیچھے رہتے پتہ نہیں۔ اکثر ایسا ہوا ہے، ہم لوگ اجتماعی نکاح کی تقریب میں ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک نوشہ ہوگا جو کر بلوا کے چھوڑے گا، آخر میں آئے گا ایک دم دیر سے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ نوشہ ہوں اور آج کہیں ایک دن حکومت کے لیے ملا ہے، اس لیے آج جتنی منمانی کر سکتا ہوں کر لوں۔ میرے بھائیوں، اجتماعی سلسلے میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمیں اجتماعی معاملات میں شعور پیدا کرنا ہوگا۔ عموماً یہ چیز ہم اپنے سماج اور معاشرے میں محسوس کرتے ہیں کہ اجتماعی فائدے پہ انفرادی فائدے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ مناسب نہیں۔ خیال کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ خیر،
ایم رؤوف ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا یہ پہلا اجتماعی شادی کا پروگرام ہے، اکثریت نوجوانوں کی ہے جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ ایک ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں جہاں نوجوان عموماً رات گئے تک دکانوں مکانوں کے باہر بنے ہوئے تھڑوں پہ بیٹھتے ہوں اور رات دیر گئے تک جاگتے رہتے ہوں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہوں، کئی ایک نماز قضا کرنے کے بعد اٹھتے ہوں، کمانے اور ذمہ داری کا کوئی خیال ان کے یہاں نہ ہو، شریعت کی پاسداری صرف جمعہ کی نماز تک محدود ہو، ایسی صورت میں اگر کچھ نوجوان اٹھتے ہوں اور وہ اپنا شاندار 3 سالہ ماضی رکھتے ہوں، شاندار 3 سالہ ماضی رکھتے ہوں کہ انہوں نے خدمت کا ایک عنوان بنایا ہو، خدمت کر رہے ہوں، اور یہ صورتحال ہو کہ انہوں نے لوگوں کے علاج معالجے سے لے کر نادار اور مستحق طلباء و طالبات کی اعلیٰ تعلیم کے انتظام تک ہمہ جہت کوششیں کی ہوں، چھوٹی بیماری سے لے کے بڑے سے بڑے آپریشن تک، بائی پاس اور کینسر کے علاج و معالجے تک ان کی خدمات ہوں۔ اگر ایسے نوجوان ایسے ماحول اور سماج میں سامنے آتے ہیں تو یقین مانیے ہمارا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، اور ایک امید بن جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سماج میں ایسے لوگ ہیں جو خود بھی سماج کے لیے مفید ہوں گے اور ان کے ذریعے سماج ایک سبق اور ایک راہ اختیار کرے گا، یہ دوسروں کے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنیں گے۔ ایسے موقع پر جب کہ ان کے پاس بہت اسباب نہیں ہیں، ایسے موقع پر کہ وہ ذاتی طور پر خود بہت زیادہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مگر امت کا غم محسوس کر کے لوگوں کے دروازے پہ جانا، اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے خود کبھی کسی سے اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہ مانگا ہو، امت کے لیے لوگوں کے مخیرین کے دروازے پہ جانا، دامن پھیلانا اور ان سے لے کر غریبوں کا علاج معالجہ اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنا، ایسے نوجوان اگر امید کا سبب نہ ہو تو اور کیا ہو۔ خدمت کا یہ عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں عنوان ہے جو ان نوجوانوں نے اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار نبوت سے ما قبل کی جو زندگی ہے آپ اس کو دیکھیے۔ آپ غار حرا سے اتر کر آئے تھے اور آنے کے بعد اپنی بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین حجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ ہے، زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو اس کے لیے کماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ایسا آدمی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا آدمی ہرگز رسوا نہیں کیا جاتا۔ ساری زندگی آپ کا یہ مزاج رہا کہ کوئی ادنا درجے کا بھی، یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی باندی اگر اپنی کوئی ضرورت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی سفارش فرماتے، اس کا بھی ساتھ دیتے، یہاں تک فرمایا کرتے تھے لوگوں سے کہ آپ لوگ یہ کیا کرو کہ اگر میرے پاس کوئی آدمی کام لے کر آئے تو تم اس کی سفارش کر دیا کرو، اللہ تم کو اجر دے گا، باقی میری زبان پر تو وہی جاری ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی، اس کا کام نکلے نہ نکلے تم اگر اس کی طرف سے تھوڑی سی محنت کر دو گے تو یہ بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا نفلی اعتکاف ایک آدمی کی خدمت کے لیے توڑ دیا تھا، نکلتے نکلتے اس نے کہا کہ حضرت آپ معتکف ہیں، آپ کو پتہ ہے، فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کسی کی ضرورت پوری کرنا اس طرح کے اعتکاف کرنے سے اتنا افضل ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور
یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف مکاتب فکر کے علماء بھی انہوں نے جمع کیا اور سب کو بلایا اور خدمت کے اس عنوان پہ ایک اسٹیج پہ اکٹھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بنی عمام کے ساتھ، اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا۔ باہر کا آنے والا ایک آدمی ظلم کا شکار ہوا، اس کا مال لوگوں نے دبا لیا، تو اس کے ظلم کو دیکھتے ہوئے ایک معاہدہ کیا تھا لوگوں نے مل کے کہ ہم اپنے یہاں آنے والے باہر کے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ حلف الفضول کا معاہدہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما لی تب بھی آپ یہ کہتے تھے کہ آج بھی اگر دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی اگر مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائیں کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مجبور کا ساتھ دینا ہے، پریشان حال کا ساتھ دینا ہے، میں آج بھی اس طرح کے معاہدے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ یہ خدمت کا عنوان ہے۔ اور یہ نکاح، اجتماعی نکاح، ان ماں باپ سے جا کے پوچھو جن کی بچیاں اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس اپنی بچیوں کے نکاح کرنے کا خرچ نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے، مالی جتنا خرچ ہے سب سارے کا سارا لڑکے کے ذمے ہے۔ مہر دینے سے لے کے ولیمہ کرنے تک، نان و نفقہ، شکنے کا حق ادا کرنے تک سارا خرچ جو ہے وہ لڑکے کے ذمے ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے لڑکی والوں کے اوپر ایسی چیزیں لاد دی ہیں جو ان کے اوپر شریعت نے رکھی ہی نہیں۔ پھر اس کی وجہ سے مجبور ہو کے جو ماں باپ اپنی بچیوں کا نکاح نہیں کر پاتے ان سے پوچھو ان کا غم کیا ہے۔ آج انہوں نے 11 بچوں کا نکاح کروایا ہے، 11 بچیوں کا گھر آباد کیا ہے۔ یہ تقریب منعقد کی، کس قدر محنت اور مشقت کے بعد آج کا دن آیا ہوگا یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس میدان میں کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی تقریب کرنے میں، ایک مجلس منعقد کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ 11 دونا 22، یعنی 22 خاندانوں میں خوشی کا داخل کرنا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ احب الاعمال بعد الفرائض، فرائض کے بعد اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی کو داخل کیا جائے۔ آج یہ لوگ خوش ہیں اور ان کی خوشی کا سبب یہ نوجوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو نظر بد سے بچائے۔ ان کی جو کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ضرورت ہے کہ اس طرح کے جو واقعی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، سماج اور معاشرے میں ان کی خدمت کو سراہا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوا کرتے تھے خدمت کرنے والے یا جن کے اندر خوبیاں ہوتی تھیں اس کا اعتراف فرماتے تھے۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہم سب کی طرف سے ہونا چاہیے اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے آگے کے جو عزائم ہیں ان کو پورا کر سکے۔ نکاح عبادت ہے۔ اس طرح اجتماعی طور پر نکاح کرنے میں بہت ساری سماجی برائیاں اور رسوم و رواج کو بھی روک لگتی ہے۔ اور مجھ سے پہلے جو مقرر ہمارے عزیز حضرت مولانا خالد رشیدی صاحب تقریر کر رہے تھے، آتے ہوئے بھی میں نے کچھ حصہ ان کی تقریر کا سنا۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے نکاح سے برائیوں کا سدباب بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ نکاح نہیں کر پا رہے ہیں ان کو نکاح کرنے کا راستہ ملتا ہے اور وہ زنا سے بچ پاتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ اس کا ذریعہ ایم رؤوف ایجوکیشنل سوسائٹی کے یہ نوجوان اور ان کے سرپرست بنے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے نکاح کیا ہے ان سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ جن کا آج نکاح منعقد ہو رہا ہے ان سے 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ دیکھیے اس طرح کے نکاح اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ سہولت اور آسانی میسر آ سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے جو تھوڑی بہت جد و جہد کی ہے، اسی میں ہماری جمعیت قریش کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں بھی داغ بیل پڑی اور ان کے یہاں اجتماعی شادی کا مزاج نہیں بنتا تھا۔ وہاں ایک آدمی ایک شادی اکیلے اس طرح سے کرتا تھا کہ سینکڑوں لوگوں کو گاڑی میں لے کر دوسری جگہ جانا، ان کا خرچ اٹھانا۔ عموماً شہر میں نکاح نہیں کرتے ہیں، بیرون شہر رشتے کرتے ہیں۔
آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کے یہاں بھی اجتماعی شادی کا مزاج بنا۔ آج سبھی لوگ جو اجتماعی شادی کرنے والے ہیں وہ ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں جتنا تھا، جتنی آسانی ہم مہیا کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ یہاں سے واپس جانے کے بعد پھر رسوم و رواج میں پڑ جاؤ، یہاں سے جا کے آپ جو ہے وہ شور ہنگامہ کرو اور ساری چیزیں نہیں، سادگی اختیار کرو۔ اگر ان حضرات نے اتنی محنت کی ہے تو آپ بھی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے آگے کے امور جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو انجام دیں اور شریعت کا خیال رکھیں۔ زندگی خوبصورت اسی وقت ہوگی جب شریعت کے موافق گزارنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آخری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے نکاح کرنے والوں سے وہ یہ ہے کہ حقوق سیکھ لو، کس کے ذمے کیا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے بعد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ آپ نے اپنے زمانے خلافت میں پہلا قاضی مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مدینہ طیبہ کے قاضی تھے، مدینہ طیبہ کے معاملات، مخاصمت، جو بھی منازعات پائی جائے گی، جو بھی مسئلہ ہوگا آپس کا، وہ قاضی کے پاس لے جا کے اس کو حل کروائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ کو اس منصب سے ہٹا دیجیے، اب میں یہ منصب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر کیا تم قضا کی مشقتوں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی مشقت سے بھاگنے کی بات نہیں ہے، یہ وہ سماج اور معاشرہ ہے جس سماج اور معاشرے کے لوگوں نے دوسروں کے حقوق سیکھ لیے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرتا ہے اور پھر آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا تو کوئی میرے پاس آتا بھی نہیں ہے۔ اتنی مدت میں میرے پاس کوئی فیصلے کے لیے آیا ہی نہیں، تو میں فیصلہ کس کا کروں گا؟ ان لوگوں کو قاضی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس منصب سے روک دیا جائے۔ تو میرے عزیزوں، اگر دوسروں کا حق ادا کرنے لگو، بیوی آ رہی ہے اس کا حق ادا کرو، سسرال کا رشتہ ہوگا اس کا حق ادا کرو۔ اپنا حق لینے کا مطلب صرف نہیں ہے، دوسرے کا حق دینا سیکھو، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ میں اپنی جانب سے یہاں موجود علماء کی طرف سے، آپ سبھی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ایم رؤوف ایجوکیشنل سوسائٹی کے جو ذمہ داران ہیں، سرپرست حضرات، اور اسی طریقے سے ان کے صدر و اراکین، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو خیر کے ساتھ آگے بڑھائے۔ یہ یاد رکھنا، جب تک کہ آپ لوگ سماج اور معاشرے کے لیے نفع بخش بنے رہو گے، آپ اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھو گے۔ آج کل ادارے قائم ہوتے ہیں، سوسائٹیاں بنتی ہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بھیڑ میں ایک اضافہ اور ہو جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلا اجتماعی پروگرام ہے شادی کا، لیکن اس اجتماعی شادی کے پروگرام سے پہلے ان کی خاموش 3 سالہ خدمات تھیں جو انہوں نے پیچھے انجام دی ہیں۔ آج شاید بہت سارے لوگ اس کو سن رہے ہوں گے ہمارے ذریعے سے کہ انہوں نے 3 سالوں میں ایسا بھی کیا، یا ان کے دعوت نامے کو لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جب تک کہ یہ حضرات لوگوں کے لیے نفع بخش بنے رہیں گے، امید ہے کہ بھیڑ میں اضافہ نہیں بلکہ ایک علیحدہ شناخت رکھیں گے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے زمین میں باقی رکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو نظر بد سے بچائے، آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور جو تقریب منعقد ہو رہی ہے مقصود تک پہنچنا اس کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔